بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ جل جلالہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، جو ساری کائنات اور ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور پہاڑوں کے زمینوں کے اوزانوں کو وہ جانتا ہے، درختوں کی پتوں کی تعداد سے واقف ہے، اور انسان جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے آئیں گے اور چلے گئے ہیں، وہ انہوں نے کتنی باتیں کہی، کون سی بات کس جگہ میں کہی، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل جلالہ کے ایک حدیث قدسی میں مفہوم ہے، لا تخشى من ضیق الرزق وخزائنی ملأ وخزائنی لا ينفد ابدا۔ اے آدم کے بیٹے، کبھی بھی رزق کی تنگی سے نہ ڈرنا جب تک کہ میرے خزانے موجود ہیں، وخزائنی لا ينفد ابدا، اور میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یا ابن آدم لا تخافن من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیا وسلطانی لا ينفد ابدا۔ کبھی بھی رزق کی تنگی سے نہ ڈرنا، کبھی بھی کسی بادشاہ کے رعب اور دبدبے سے نہ ڈرنا جب تک کہ میری بادشاہت قائم ہے، اور میری بادشاہت ابد سے ازل سے ابد تک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ تو اس رب پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہ دیتا ہے اور بغیر سبب کے دیتا ہے، وہ رب دیتا ہے بغیر سبب کے دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو سبق دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کو سبق دیتے تھے، اور جب وہ حجرہ جو بند ہوتا تھا جس میں مریم اندر رہتی تھیں، جب حضرت زکریا علیہ السلام اس دروازے کو کھولتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے کہ جب دروازہ کھولا جاتا تو مریم کے کمرے میں جو کہ بند ہوتا تھا وہ بے موسم پھلوں سے کمرہ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن کہنے لگے حضرت مریم علیہ السلام، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، تعجب سے کہ یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو مریم کہنے لگی، قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کے بارے میں وہ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ مفہوم میں کہ جو اللہ درخت کے ذریعے سے پھل دینے پر قادر ہے، وہ اللہ بغیر درختوں کے بھی پھل دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس سے اس کی صفات کو سامنے رکھ کے مانگیں گے تو اللہ جل جلالہ ضرور عطا فرمائیں گے۔